دوستو اجمیر کا اتہاس 100 150 یا 200 سال پرانا نہیں ہے بلکہ 900 سال پرانا ہے۔ اور خاص بات یہ ہے کہ اس درگاہ سے جس طرح سے ہمیشہ سے مسلمان جڑے ہیں، بے شمار مسلمان اس میں عقیدہ رکھتے ہیں، بالکل ویسے ہی ہندو یا پھر انیہ دھرموں کے لوگ بھی جڑے ہوئے ہیں اور اس درگاہ پر اپنا عقیدہ رکھتے ہیں۔ ایک بڑی آبادی اس درگاہ سے جڑی ہوئی ہے اور اپنی آستھا اس میں رکھتی ہے۔ آج بھی اگر آپ لوگ اس شہر کے اندر جائیں گے تو اس درگاہ پر جائیں گے تو دیکھیں گے کہ جتنی تعداد میں یہاں پر مسلمان ہوں گے، شاید اتنی ہی تعداد میں ہندو یا پھر باقی دھرموں کے لوگ نظر آئیں گے۔ اجمیر میں موجود اس درگاہ کی اہمیت کتنی ہے، اس چیز کا اندازہ بس اسی بات سے لگایا جا سکتا ہے۔ اتہاس میں پائے جانے والے بڑے بڑے راجا، مہاراجاؤں، بادشاہوں اور سلطانوں کو تو چھوڑ دیجیے، آج کے دور میں بھی بھارت کے اندر سرکار چاہے کانگریس کی ہو یا بی جے پی کی ہو، دیش کے بڑے بڑے منسٹر یہاں پر اپنا چادر وغیرہ ضرور بھیجتے ہیں۔ اسی سال ہی مطلب 2024 کے جنوری کے مہینے میں موجودہ پردھان منتری نریندر مودی نے بھی یہاں پر چادر چڑھانے کے لیے بھیجی۔ اب اگر کچھ انٹرسٹنگ ہسٹوریکل فیکٹس پر نظر ڈالیں تو بھارت کے اتہاس کے ایک بہت طاقتور اور مشہور مغل بادشاہ مطلب کہ اکبر سمراٹ سے جڑی ہوئی ایک بڑی ہی زبردست چیز ملتی ہے۔ کتابوں میں ملتا ہے کہ جلال الدین محمد اکبر کی جس کا بھارت پر راج چلا کرتا تھا، ویسے تو اس کے پاس سب کچھ تھا لیکن اس کو ایک ہی چیز کا افسوس رہتا تھا اور وہ تھا اولاد نہ ہونا۔ ویسے تو 2 بیٹے اس کے پہلے ہوئے تھے جن کا نام تھا حسن اور حسین، لیکن ان کی ایک ہی مہینے کے اندر موت ہو گئی تھی۔ ابو الفضل کی مشہور کتاب آئین اکبری کے مطابق ایک بار اکبر کو کہیں سے یہ خبر ملی کہ اجمیر کے اندر ایک مشہور اور بڑے صوفی بزرگ یعنی کہ خواجہ معین الدین چشتی کی درگاہ ہے، یہاں پر جو بھی منت مانگی جاتی ہے وہ پوری ہو جاتی ہے۔ اسی لیے جب اکبر نے بھی یہ منت مانگی کہ اگر ان کو ایک بیٹا پیدا ہوتا ہے تو وہ اس درگاہ پر حاضری لگانے آئیں گے، وہ بھی پیدل چل کر۔ دوستوں، بیٹا پانے کی چاہت ہی تھی کہ جس نے اکبر کو اس دور کے ایک اور مشہور صوفی بزرگ سے ملنے کے لیے مجبور کیا۔ یہ مشہور صوفی بزرگ آگرہ کے شیخ سلیم چشتی تھے جن کا تعلق بھی اسی چشتی سلسلے سے تھا۔ بادشاہ اکبر پہلی ملاقات میں ہی شیخ سلیم الدین چشتی سے اتنا زیادہ انسپائر ہو گیا کہ اب مانو وہ بار بار ان سے ملنے کے لیے آتا رہتا تھا۔ مانا جاتا ہے کہ وہ ایک بار اکبر نے شیخ سلیم چشتی سے پوچھا کہ مجھ کو کتنے بیٹے ہوں گے؟ شیخ نے جواب دیا کہ 3 بیٹے ہوں گے، اور بالکل ویسا ہی ہوا، کیونکہ کچھ سالوں کے بعد ہی جب اکبر کا پہلا بیٹا پیدا ہو چکا تھا، شیخ سلیم چشتی کی نسبت سے ہی اکبر نے اپنے اس بیٹے کا نام سلیم رکھا تھا، اور یہی وہ سلیم تھا جو آگے چل کر بادشاہ جہانگیر کے نام سے جانا گیا۔ پاروتی ورما کی ایک کافی مشہور کتاب ہے جس کا نام ہے گریٹ مغل جہانگیر، جس میں انہوں نے ایک بڑی ہی دلچسپ قصہ لکھا ہے جس کے مطابق بادشاہ اکبر نے ایک بار اپنے صوفی بزرگ یعنی کہ شیخ سلیم چشتی سے پوچھا کہ آپ کتنا وقت اور اس دنیا میں ہمارے ساتھ زندہ رہیں گے؟ اس کے جواب میں شیخ سلیم چشتی نے کہا تھا کہ تب تک کہ جب تک شہزادہ سلیم اپنا پہلا سبق یاد کر کے اس کو ہو بہو دہرا نہ دے۔ اکبر نے جیسے ہی یہ سنا فوراً ہی اپنے بیٹے سلیم کا پڑھنا لکھنا سب کچھ بند کروا دیا اور اس چیز پر نظر رکھنے لگا کہ شہزادہ سلیم کو کوئی بھی سبق یاد نہ ہو۔ اچانک سے ایک دن ہوا یہ کہ سلیم نے کچھ سنا اور اس کو ہو بہو ویسے ہی دہرا دیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اگلے ہی دن شیخ سلیم چشتی کی طبیعت دھیرے دھیرے خراب ہونا شروع ہو گئی اور کچھ دنوں کے اندر ہی پھر شیخ سلیم چشتی اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ لیکن شیخ سلیم چشتی کی وفات کے بعد بھی اکبر نے چشتی سلسلے کو جاری رکھا اور وہ
جو ہیڈ کوارٹر تھا یعنی اجمیر شریف، وہاں پر جانا جاری رکھا۔ صرف جانا جاری نہیں رکھا، وہاں پر اکبر کی طرف سے بہت سے ڈونیشن وغیرہ بھی دیا جاتا تھا۔ دوستو امید کرتی ہوں کہ یہ چھوٹی سی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی ویڈیو میں پھر ملتے ہیں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔